آپ سب کی سلامتی ہو۔ سفینہ پطرس آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم نے پچھلی کہانی میں ابراہیم اور لوط کے متعلق سیکھا کہ ابراہیم اور لوط کو خدا کس طرح سے ان کے ملک سے نکال کر لایا اور انہوں نے ملک کنعان میں رہنا شروع کیا، اور وہاں پر کچھ ان پہ مشکلات بھی آئیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ابراہیم تھا اس نے کنعان ہی میں رہنا شروع کر دیا تھا اور وہ کنعان ہی میں رہ رہا تھا۔ تو بچوں ایک دن کیا ہوا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا، اور ابراہیم سے کہا کہ مت ڈر، کیونکہ میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ اب خدا نے جب ابراہیم کو یہ باتیں کہیں تو ابراہیم نے تھوڑا سا گلہ کیا خدا سے کہ خدا باپ مجھے اتنی بڑی میرے ساتھ وعدے کر رہا ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ میرے پاس تو اولاد ہی نہیں ہے۔ تب خداوند نے پھر سے ابراہیم پر رویا نازل کی، اور پھر وہ خدا ابراہیم سے مخاطب ہوا، اور خدا نے فرمایا کہ جو تو سوچ رہا ہے وہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ابراہیم سوچ رہا تھا کہ میرے بعد جو میرا مختار ہوگا، وہ جو میرے گھر کو چلاتا ہے، میرا مختار ہے، وہی میرے بعد میرا ہوگا۔ لیکن خدا نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تیرا وارث جو ہوگا وہ تیرے صلب سے پیدا ہوگا۔ خدا ابراہیم کو باہر لے جاتا ہے، اور خدا ابراہیم کو کہتا ہے کہ تو آسمان کی طرف دیکھ، اور اگر تو ان ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن۔ اگر تو آسمان پر ان ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے، ایسے ہی تیری اولاد ہوگی۔ اور ابراہیم جو ہے وہ اس بات پر ایمان لایا۔ بچوں، ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا، لیکن ابراہیم جو ہے وہ خدا کی بات پر ایمان لے آیا، اور ایسا ہوا کہ اب جو اس کی بیوی ساری تھی اس نے ابراہیم سے کہا کہ تو ایسا کر، میری جو لونڈی ہے ہاجرہ، تو اس سے شادی کر لے تاکہ ہمارے لیے کوئی اولاد ہو۔ اب ابراہیم نے کہا کہ جیسا تو چاہتی ہے ٹھیک ہے، ویسا ہی ہوگا۔ اب ابراہیم نے جب ہاجرہ سے شادی کی تو ہاجرہ جو تھی وہ اب حاملہ ہوئی۔ اب جب ہاجرہ حاملہ ہو گئی تو وہ اپنی بیوی جو تھی اس کی، وہ اب اس کو حقیر جاننے لگی۔ سارہ کو ہاجرہ جو تھی وہ حقیر جاننے لگی۔ اب یہ بات جو تھی یہ ساری کو پسند نہیں آئی، وہ اس بات سے بڑی دلگیر ہوئی، اور اس نے ابراہیم سے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ اب وہ حاملہ ہو گئی ہے تو اب وہ مجھے حقیر جاننے لگی ہے، تو اب اس کا انصاف جو ہے وہ خدا ہی کرے۔ اب ابراہیم نے ساری سے کہا کہ تو جیسے کہتی ہے ویسا ہی کر، جو تو چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا، کیونکہ ابراہیم جانتا تھا کہ ہاجرہ سے شادی جو تھی وہ ساری کی مرضی سے ہوئی تھی، اور ساری نے ہاجرہ کے ساتھ سختی کرنا شروع کر دی، اور جب اس کے ساتھ ساری نے سختی کرنا شروع کی تو ہاجرہ جو تھی وہ گھر سے بھاگ گئی اور وہ بیابان میں چلی گئی، اور جب وہ بیابان میں گئی تو بچوں جب بیابان میں وہ چلی گئی تو وہاں پر ایسا ہوا کہ اس کو وہاں پر خداوند کا فرشتہ جو ہے وہ اب اس کو وہاں پر ملا،
اور اس نے خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ ہاجرہ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو کیوں بیابان میں ایسے گھوم رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میری جو مالک ہے وہ میرے ساتھ اس نے سختی کی اور میں اس لیے گھر سے وہاں سے بھاگ گئی. اور وہ یہاں پر چشمے کے پاس اس کو جب فرشتہ ملا تو اس نے اس کو کہا کہ تو ایسا کر ہاجرہ، تو اپنے گھر واپس چلی جا، بلکہ میں جو تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام اسماعیل رکھنا، اور اسے خدا جو ہے وہ بہت بڑی قوم بنائے گا. اس کو تو ایسے ہی نہ سمجھ کے شاید ایسا ہوگا کہ اب میری مالک نے مجھے گھر سے نکال دیا یا میں خود وہاں سے آ گئی ہوں، تو بلکہ فرشتہ نے اس کو تسلی دی اور اس کو کہنے لگا کہ تو چلی جا گھر واپس، کیونکہ تیرے بیٹا ہوگا. دیکھو بچو، خدا اس کو کتنی بڑی خوشخبری دے رہا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا. اب وہ ہاجرہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بیٹا ہوگا، لیکن فرشتہ نے اس کو پہلے سے آگاہی دے دی، بلکہ اس کو نام بھی بتا دیا کہ تو اس کا نام اسماعیل رکھنا اور میں اسے بہت بڑی قوم بناؤں گا. تو بچوں، آج کی کہانی میں ہم نے سیکھا کہ ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا اس کی اولاد کے متعلق، اور پھر ساری نے اس بات کے لیے جلدی کی. اس نے خدا کے وعدے کا انتظار نہیں کیا اور اس نے جلدی کی، اور اس نے ابراہیم کی شادی جو تھی وہ ہاجرہ سے کی، جو اس کے گھر کی لونڈی تھی. اور جب وہ حاملہ ہوئی تو پھر وہ ساری کو بھی اس چیز کی برداشت نہ ہوئی، اور ہاجرہ بھی اس کے ساتھ نہ صحیح رہی. تو بچوں، یہ جو سارا پروسیجر تھا یہ خدا کی طرف سے نہیں تھا، کیونکہ خدا نے تو جب وعدہ کیا تھا تو اس وقت اس کی بیوی اس کی ساری تھی. تو بچہ، جب ہم خدا کی مرضی کو جانے بغیر ہم اپنی مرضی سے ہر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر خدا بھی ہماری جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا. اب خدا نے ابراہیم سے اور ساری سے وعدہ کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی خدا نے اسے کہا کہ تو پریشان نہ ہو، میں تیرے بیٹے کو بہت بڑی قوم بناؤں گا. تو بچوں، اگلی کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ اب ہاجرہ کے ساتھ کیا ہوا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ.